نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تبارك وتعالى كما ورد مرتين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك ربنا لا تجعلنا من المشرکین آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمیں ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، حقیقت و اقسام شرک۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام دین توحید ہے، اور توحید کی ضد یا اس کا اینٹونیم یا اس کا مخالف شرک ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور سے کام لے، تدبر کرے اور بصیرت کے ساتھ باتوں پر غور کر سکے تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دین کی روح سے جو بھی خیر ہے، بھلائی ہے، حق ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، نظریات سے ہو، خیالات سے ہو، افکار سے ہو، اعمال سے ہو، اخلاق سے ہو، وہ سب در حقیقت نقطہ توحید کی تفسیریں ہیں۔ ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر جو شجرہ طیبہ ہے توحید کا، اسے جڑ جائے گا۔ یہ سب کرونریز ہیں اصول توحید کی۔ اور اس کے برعکس شر، گمراہی، باطل، چاہے وہ خیالات سے متعلق ہو، نظریات و افکار سے متعلق ہو، عقائد سے متعلق ہو، یا اعمال سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، نیتوں سے متعلق ہو، شر جو بھی ہے وہ در حقیقت شجرہ خبیثہ جو شرک کا ہے اسی کے ثمرات ہیں۔ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر شرک سے جڑ جائے گا۔ یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے، جو شاید 3 یا 4 نشستوں میں مکمل ہو سکے گی، یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو درس ثالث تھا، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل، یہ اس کے ضمیمے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان کی پہلی جو نصیحت اپنے بیٹے کے نام آئی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرک میں یہ ظلم 2 میں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہوا، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر محبت کے غلو میں، عقیدت کے غلو میں، مخلوق میں سے کسی ہستی کو اٹھا کر اور کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ظلم کی تشریح کی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اور یہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اما میں نقصان، یا تو اس میں کوئی کمی کر دینا،
او زیادتن یا کوئی زیادتی کر دینا، وَإِمَّا بِعُدُولٍ عَنْ وَقْتِهِ وَمَكَانِهِ، یا اس شے کا جو وقت ہے معین اور جو اس کا مرتبہ اور مکان ہے، یہ اس میں ظرف کے دونوں پہلو آ گئے، ظرف زمان، ظرف مکان، اس میں اس کے اصل مقام سے اسے ہٹا دینا۔ تو ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے آغاز میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت نمبر 48 اور 116 یہ آیات ہیں سورہ نساء کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس سے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ جو بھی اس سے کمتر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کو چاہے گا۔ اس میں بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لازماً نہیں، امید کی جا سکتی ہے۔ شرک سے بھی آدمی اس کے گناہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اگر توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو بچ جائے گا، لیکن بغیر توبہ کے شرک سے بچنے کا کوئی سوال نہیں، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے۔ لیکن بقیہ جو گناہ ہے، کسی کی نمازوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کے روزوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کا کوئی اور کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے حقوق کا جو معاملہ ہے، حقوق اللہ، اس میں یہ ہے جس شخص کو چاہے گا پوری فراخ دلی کے ساتھ معاف فرما دے گا، اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا شرک کی اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا، نہیں معاف کروں گا۔ کانورسلی اسی بات کو قرآن اس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے سب سے بڑی سند، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے۔ جو شرک سے بچ گیا گویا کہ وہ بہت بلند مقام پر پہنچ گیا۔ شرک سے جملہ اعتبارات سے بچ جانا، یہ نہیں کہ ایک شکل بت پرستی کی تھی وہ چھوڑ دی، لیکن اور پرستشیں جاری ہے، دولت کی پرستش جاری ہے، اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہے ہی نہیں، تو یہ اگر جاری ہے تو وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن جو شخص ہر نوع کے شرک سے بچ گیا، یہ گویا کہ بلند ترین مقام ہے انسانیت کا، اس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے ان کے محامد اور ان کے محاسن، ان کے مقامات بلند جو مختلف امتحانات میں سے وہ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے آخری بات جو کہی جاتی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ ہر نوع کے شرک سے پاک ہو چکے تھے، ان کا دامن کسی بھی نوع کے شرک سے ملوث نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کا آپ کو معلوم ہے مقام کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے وہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی اولاد میں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے، سارے انبیاء بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہیں نا۔ اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی نسل میں جتنے بھی آئے۔ پھر سید المرسلین، آخر الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد۔ تیسری شاخ ایک اور تھی حضرت ابراہیم کی اولاد کی، بنی قطورہ، ان میں بھی انبیاء آئے جن میں سے ایک کا نام بہت مشہور ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو سینکڑوں انبیاء، ابو الانبیاء ہیں یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے؟ خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 125 میں فرمایا گیا، اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنا دیا، دوست بنا دیا۔ تیسرے یہ کہ فرمایا امام الناس انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ یہ تینوں نسبتیں نوٹ کر لیجئے اور پھر اس بات کو سامنے رکھیے
کہ ان کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑی سند وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین۔ البتہ اب آئیے اس شرک کی ہمہ گیری کا کیا عالم ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا، آیت نمبر 106 ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت بھی مشرکین پر مشتمل ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر مرض ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں، اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات تو نوٹ کیجئے، ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرض جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے، ہر دور میں نئی شکل میں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدر را می شناسم، کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بہروپ بدل کر آ جائے، کیسا ہی بھیس بدل لے، کیسی ہی صورت بدل لے، کیسی ہی شکل تبدیل کر لے، وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے۔ یہ جو میں تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے گی، جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ او یہ بھی شرک ہے، آپ کے خیال میں کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہو کہ یہ بھی شرک ہے۔ اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بذوق خیش تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں، 30 بار خاں، ہم سے شرک سے کیا سروکار، ہم تو موحد کامل ہیں، لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے، اپنی اس نادانی اور لا علمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اسلام دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے شرک۔ تو ایک بات جان لیجئے، کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا۔ مغالطہ ہو سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، کوئی تعویل غلط ہو جائے، کوئی تعبیر غلط کر دی جائے، اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کر شرک کرنا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید پر اس کا ایمان ہے، جس درجے شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ شرک کی نفی کی گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کے پیش نظر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو جان بوجھ کر شرک میں ملوث ہوگا۔ یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہے، شرک میں ملوث لوگ ہیں، اس لیے کہ مشرکین کی 3 اقسام ہیں، سمجھ لیجئے۔ ایک مشرک بغیر کتاب، ہندو ہوں یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں اور وہ شرک کرتے ہوں۔ ایک مشرک اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، وہ بھی مشرک تو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، بڑا ہی یوں سمجھیے کہ گھناؤنا شرک ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو لڑکی سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا، عیسائی لڑکی سے کر سکتا ہے، چاہے وہ عیسائیت پر قائم رہے۔ ایک تو بات یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے تب تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، لیکن وہ عیسائیت پر قائم رہے تب بھی شادی ہو سکتی ہے، پہلے کتاب کے ساتھ، کتابیہ کے ساتھ شادی کی اجازت ہے۔ جبکہ وہ جو مشرک ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔
تیسرے درجے میں مسلمان مشرک، مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کسی شرک کے اندر ملوث ہے، ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان پر فتویٰ لگا دیا جائے تو اس سے اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان کو اگر آپ کسی بھی پہلو سے ان کی بے عزتی کریں، ان کی توہین کریں، انہیں مشرک کہیں، تو آپ کی طرف ان کا کوئی رجحان پیدا ہوگا ہی نہیں، آپ کی بات تو سنیں گے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ ایسے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے، بڑی دانائی کی ضرورت ہے، بڑی بصیرت باطنی کی ضرورت ہے، اور اس میں وعظ بھی ہو تو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت نرم، بہت اچھے انداز میں، موعظۃ الحسنہ، ان کے جذبات کو برانگیختہ نہ کیا جائے، ان کی جو ایڈیوسنکریسیز ہیں یا سسیپٹیبلٹیز ہیں یا الرجیز ہیں ان کو خواہ خواہ چھیڑا نہ جائے، بلکہ بات کو پھیلا کر کیا جائے، اصولی اعتبار سے کیا جائے۔ اصول اگر سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اصول کا جہاں جہاں اطلاق ہوگا اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب جیسا کہ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں تمہیدی باتوں میں ایک اور، کسی بھی اہم مضمون کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا تجزیہ کر لیا جائے، اس کے کیا کیا حصے ہیں۔ شرک کی بھی تقسیم کی گئی ہے مختلف طریقوں سے۔ مثلا ایک شرک جلی، اس کے مقابلے میں شرک خفی۔ جلی تو یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، صاف نظر آ گیا شرک ہے۔ اور خفی یہ ہے جسے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، کہ انسان میں ریاکاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے۔ پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا تھا، جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر اپنے تقوی، اپنے تدین، اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کے لیے اب آپ نے 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیا، 15 سیکنڈ کا سجدہ کیا۔ یہ 5 سیکنڈ کس کو سجدہ کیا آپ نے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے ہے۔ یہ شرک خفی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا، یہ دل کا معاملہ ہے، اندر ہی اندر کا معاملہ ہے۔ اس میں صرف واضح و نصیحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی یہ بھی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، ذرا آپ دیکھیے تمثیل، جتنا کہ کسی گھپ اندھیری رات کے اندر کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ کیا کیا چیزیں جمع کر دی حضور نے ایک تشبیہ کے اندر۔ رات انتہائی سیاہ ہے، پتھر انتہائی سیاہ ہے، اور اس پر سیاہ رنگ کی ایک چیونٹی چل رہی ہے، دیکھنا ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے۔ تو شرک کی ایک تقسیم کیا ہوئی؟ شرک جلی اور شرک خفی۔ دوسری تقسیم شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل۔ ایک عقیدے کے اندر، نظریات میں، خیالات میں، عقائد میں شرک داخل ہو جائے، اور ایک یہ کہ عمل میں، عقیدے میں تو نہیں ہے، عمل میں ہے، یہ دوسری تقسیم ہو جائے گی۔ تیسری تقسیم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب۔ اللہ کے پہچاننے میں شرک، ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر صفات اور ذات کے اعتبار سے کوئی شرک داخل کر دینا، یہ شرک فی المعرفہ، اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی۔ اور شرک فی الطلب کیا ہے؟ یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ ایمان کا تقاضا، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اگر اللہ کے سوا بھی کوئی تمہارا مطلوب اور مقصود بن گیا، یہ شرک ہے۔
ذریعے کے طور پر استعمال کرو، کوئی حرج نہیں۔ یہ دنیا برتنے کی شے برتو، دنیا کو مطلوب نہ بنا لینا، مقصود نہ بنا لینا۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ گویا کہ شرک فی العمل والی بات ہو جائے گی۔ یہ تقسیم ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہی ہیں، لیکن بڑی گہری بات کہی ہے کہ جو امام ابن تیمیہ نے کہی ہے، شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب، مطلوب کے۔ لیکن میں یہاں جس پہلو سے، جس انداز میں تقسیم کر رہا ہوں اور اس کو بیان کروں گا، وہ یہ ہے، یہ زیادہ سائنٹیفک انداز ہے میرے نزدیک، واللہ عالم۔ وہ 3 قسم کا شرک ہے۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا۔ شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی صفت کے ہم پلہ بنا دینا۔ شرک فی الحقوق، جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں کسی اور کو شامل کر دینا۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق۔ ان چند تمہیدی باتوں کے بعد اب آئیے شرک فی الذات کیا ہے۔ شرک فی الذات کی پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، گھناؤنا ترین شرک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں، اور بدقسمتی دیکھیے کہ اس کی بدترین شکل وہ ہے جو انبیاء اور رسولوں کی امتوں میں پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے تھے یہ، جو عرب میں آباد تھے، قریش، ملت ابراہیم پر ہمیں۔ انہوں نے عقیدہ ایجاد کیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی ذات پہ شریک کر دیا۔ اولاد تو در حقیقت کسی کی ہستی کا تسلسل ہوتا ہے۔ اولاد اور والد، ان کے درمیان ایک ہی نوع ہوگی۔ انسان کا بیٹا انسان ہے، حیوان کا بیٹا حیوان ہے، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے، لہذا خدا کا بیٹا خدا ہے، خدا کی بیٹی خدا ہے۔ اس قدر قریب لے آنا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ، باقی چیزوں میں کوئی ٹھوکریں کھائی ہیں علمی اعتبار سے، تعویل کے اعتبار سے، یہاں تو یوں سمجھیے کہ عریاں گھناؤنا ترین شرک ہے۔ یہ شرک یہود میں بھی پیدا ہوا، ان کے ایک حصے میں، بحیثیت مجموعی یہودی اس کا شکار نہیں ہوئے، اور اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہودی شرک فی العقیدہ جہاں تک تعلق ہے اس سے اکثر و بیشتر بحیثیت مجموعی بچے رہے، توحید فی العقیدہ پر قائم رہے، اور آج تک بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کا ایک زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عزیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشأت ثانیہ فرمائی۔ وہ ہلاک ہو گئے تھے، برباد ہو چکے تھے، تباہ ہو چکے تھے۔ نبوکدنضر نے ان کا شہر جو ہے اجاڑ دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ان کا ہیکل سلیمانی گرا دیا تھا، بالکل ہموار کر دیا زمین کے ساتھ، اور وہ 6 لاکھ کو قتل کر کے 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، عراق میں۔ اس قدر پستی کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام ذریعہ بنے، ان کی دعوت توبہ، لوگوں توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی خطاؤں پر استغفار کرو، چیخو چلاؤ گڑ گڑاؤ اللہ کی جناب۔ یہ جو ان کی توبہ کی پکار تھی، اس سے ان کے اندر ایک اصلاح کا عمل پیدا ہوا، پھر دنیا میں انہیں ایک سربلندی حاصل ہوئی۔ تو حضرت عزیر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ان کے مجموعی طور پر ہلاک اور ختم ہو جانے کے بعد اثر نو ایک حیات تازہ جو انہیں ملی دنیا میں، ان کی تاریخ میں، تو وہ حضرت عزیر کے ذریعے سے۔ لہذا ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا مقام اور مرتبہ جو ان کی نگاہ میں ہونا چاہیے تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ابن کے لفظ سے۔ البتہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا کہ ابن اور ولد میں فرق ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے، جو پہنچا ہے اپنے کلائمیکس کو، نقطۂ عروج کو،
وہ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اس درجے آگے بڑھے صلبی بیٹا، یعنی تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی استعارہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ استعارہ نہیں ہے، استعارتاً تو ہم سبھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سب کا باپ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ جو ہے بائبل میں بھی آتا، حضرت مسیح کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے ایسے اللہ پالتا ہے تمہیں، تو ایک مشابہت ہے باپ میں اور اللہ میں، اس کی ربوبیت، لیکن وہ مشترک لفظ ہو میرا اور تمہارا آسمانی باپ، لیکن انہوں نے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خاص صلبی بیٹا قرار دیا، ولد، اولاد، اصل اولاد، صلبی بیٹا۔ یہ جو بدترین شرک ہے، دیکھیے اس کا توڑ کرنے کے لیے قرآن مجید میں سب سے نمایاں تو وہ چھوٹی سی سورت، سورہ اخلاص، اور وہ سلو سے قرآن کے مساوی قرار دی حضور نے، تہائی قرآن کے برابر ہے اپنے مرتبے اور اپنے مقام کے اعتبار سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تمام کائنات کا سہارا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا کفو نہیں ہے، ہم پلہ، ہم سر، برابر۔ کفو کا لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، برابری والے۔ تو چونکہ اولاد جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ، یہ چچا تائی کے بیٹے جو ہیں یہ شریکہ ہوا نا ان کا، تو یہ تو گویا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بیٹی بنا دیا جائے تو شریکہ ہو گیا اللہ کے ساتھ، اور شریکہ جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑی پیاری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کہہ دو، کل تعریف، کل ثنا، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری کی وجہ سے، اور تکبیر کرو اس کی جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے شروع میں فرمایا جس پر جو غضب آیا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ یہ قرآن ہم نے محمد پر اس لیے نازل کیا کہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، یہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کے من گھڑت خیالات ہیں، اور جتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے اللہ کے جناب میں گستاخی کی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی گستاخی والی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے انجام اور ان کے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں اس پر صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اگر وہ یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے اور اس اپنی شرک سے باز نہ آئے۔ اس ضمن میں جو ضربہ سلام ہے قرآن مجید کا، ہر موضوع پر قرآن مجید کی ایک چوٹی کسی جگہ پر وہ مضمون جو ہے وہ اپنی انتہائی بلندی پر آ جاتا ہے، انتہائی بلندی پر۔ وہ ضربہ سلام جو ہے وہ سورہ مریم میں ہے، سورہ کہف کے فوراً بعد سورہ مریم ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لقد جئتم شیئا ادا، دیکھو تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو، بہت بڑا گستاخی کا کلمہ تم کہہ رہے ہو۔ وہ کتنا بڑا گستاخی کا کلمہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے۔
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. یہ بڑا پیارا نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. شایان شان نہ ہونے کے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، بیٹے کی آرزو اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے میں مر جاؤں گا، میرا وجود نہیں رہے گا، میرا بیٹا ہوگا، میرا نام چلے گا. انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اپنی ہستی کا تسلسل میرے بیٹے کی شکل میں، بیٹے کے بیٹے پھر پوتے کی شکل میں میری ہستی کا تسلسل ہے. آخر ظاہر بات ہے کہ باپ کے نطفے سے بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کے نطفے سے پوتا پیدا، وہ تسلسل تو ہے نا، وہ تسلسل ذات کا موجود ہے. تو در حقیقت بیٹے کی خواہش تو اس کو ہوگی کہ جو خود فانی ہے، جس کو ختم ہو جانا ہے، جس کے لیے دوام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو دوام ہے، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش. اس سے کسی بیٹے کی خواہش کیسے ہو جائے گی؟ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ کلائمیکس ہے، اس موضوع پر ضربہ سنام ہے، بڑی گستاخی کی بات ہے. سورہ انعام میں فرمایا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. بدیع وہ ہستی کہ جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے، جس کا مثل کوئی نہیں ہے. آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے، یونیک. انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو جائے گی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی جورو نہیں. ہندو مائتھولوجی میں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی بیویاں بھی تجویز کی گئی ہیں، گاڈز اینڈ گاڈیسز. یہی معاملہ جو ہے رومن گریک مائتھولوجی میں بھی آپ کو نظر آئے گا. لیکن یہ ہے کہ عرب اس تصور سے خالی تھے. نہ یہود میں، نہ عیسائیوں میں، نہ عربوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ خدا کی کوئی بیوی بھی ہے. حالانکہ عیسائیوں نے جو تثلیث جو ہے ایجاد کی تھی، تو جو اوریجنل تثلیث تھی اس میں 3 شامل تھے. گاڈ ایز فادر، وہ تو اللہ ہو گیا. گاڈ ایز سن، وہ مسیح ہو گئے، جیزس. گاڈ ایز مدر، حضرت مریم. لیکن انہیں گاڈ ایز وائف نہیں کہا ہے. اللہ کی بیوی انہوں نے قرار دیا. حضرت مسیح کی والدہ، سن کی والدہ تو ہے، مدر آف دی سن، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جورو یا اللہ کی بیوی قرار نہیں دی گیا. بعد میں انہوں نے اس میں ترمیم کی ہے. اب حضرت مریم کو تثلیث میں سے نکال دیا گیا. قرآن مجید میں ذکر ہے، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت جو ہے وہ تثلیث کے اندر یہ چیز شامل تھی. اب تو ان کی تثلیث کیا ہے؟ خدا، God as Father, God as Son, Jesus. And number 3, the Holy Ghost, روح القدس، حضرت جبرائیل. وہ گویا کہ اقنوم ثالث کی حیثیت سے اس تثلیث میں شریک ہے. بہرحال قرآن مجید نے کہا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. تم نے بیٹا بیٹی تو قرار دے دیا. اے ابراہیم کے ماننے والو، اے موسیٰ کے ماننے والو، اے عیسیٰ کے ماننے والو، کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کر دی، کسی نے بیٹے تصنیف کر دیے. لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ کوئی اس کی بیوی نہیں ہے. تو بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ یہ ایک قسم کا شرک تھا کہ جو شرک فی الذات، جو میں نے عرض کیا کہ عجیب ترین بات یہ ہے کہ اولو العزم من الرسل ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں میں پیدا ہوا. دوسری قسم کا شرک فی الذات جو ہے وہ فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوا. یہ انڈو چائنا کا جو علاقہ ہے، ہندوستان،
اور چین، اور درمیان میں ہند چینی. اس علاقے کے جو مذاہب ہیں وہ زیادہ تر فلسفیانہ، فلوسافیکل ریلیجنز. ایک وہ ریلیجنز ہیں جو کسی آسمانی کتاب پر مبنی ہیں، اور وہ 3 ہیں: جوڈائزم، یہودیت، عیسائیت، اور نمبر 3 مسلمان. باقی یہ مذاہب، گوتم بدھ ایک فلسفیانہ مذہب ہے، اب جو بھی پیش ہوتا ہے دنیا میں گوتم صاحب کے نام سے. جین مت، مہاویر فلسفیانہ مذہب ہے. شنکراچاریہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے. اسی طریقے سے رامانج ایک فلسفیانہ نظریہ ہے. تاؤ فلسفیانہ نظریہ ہے. کنفیوشزم فلسفیانہ ہے. یعنی یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نبی بھی ہو، لیکن ان کے مذاہب، ان کے خیالات، ان کے عقائد کی جو شکل آج دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں جڑتا کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات کے ساتھ، بلکہ وہ فلسفیانہ مذاہب فکر ہے. اب فلسفے میں جو بڑا ٹیڑھا مسئلہ آ جاتا ہے، ذرا سمجھ لیجئے، یہ ٹیڑھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ شرک کے معنی ہی یہ ہے کہ ایک بڑے خدا کو مان کر اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانے جائیں. تو ایک بڑے خدا کو ماننے کے بعد چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ماننا، یہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ تو ہے قدیم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے. یہ کائنات حادث ہے، پہلے نہیں تھی، پھر وجود میں آ گئی. ہم حادث ہیں، آسمان اور زمین حادث ہے. لہذا حادث کا اور اس قدیم کا تعلق کیا ہے؟ اس ہستی قدیم نے اس کائنات جو حادث ہے پیدا کیسے کیا؟ دیکھیے، ایک بڑھئی میز بناتا ہے، لیکن اس کے لیے لکڑی اس کے پاس ہونی چاہیے. لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا نا. چنانچہ ہندوؤں میں ایک فلسفہ یہ ہے، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. خدا نے مادے سے یہ کائنات بنا دی، مادہ بھی ہمیشہ سے موجود تھا، میٹر یہ بھی قدیم ہے، خدا بھی قدیم. یہ مسئلہ تو آسان ہو گیا، اگر کوئی 2 مان لے تو سنویت ہو گئی ہے، توحید ختم ہو گئی. ان کے ہاں ایک اور نظریہ بھی ہے، تثلیث، اس معنی میں خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم، 3 ہیں قدما. یہ ان کا ایک اور نظریہ ہے. لیکن جو توحید مانتے ہوں ان کے لیے مسئلہ ہے، ذات باری تعالی جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس نے جو پیدا کیا اس کائنات کو، کیسے پیدا کیا؟ بغیر کسی میٹر کے. تو کیا اپنے وجود کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر اس سے بنایا؟ معاذ اللہ، اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تجزیہ، کوئی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، تو کیسے بنایا؟ یہ ہے مسئلہ بڑا ٹیڑھا فلسفے کا. یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نہ قرآن مجید میں اس پر بحث ہے، نہ احادیث میں. لیکن جو لوگ فلسفی جو ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بال کی کھال جب اتارتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا بن گیا. چنانچہ ان کے ہاں ایک حل اس کا یہ نکلا جسے کہتے ہیں پینتھیزم. کل کائنات خدا ہی ہے، خدا ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. برف کی سل تھی، پگھل کے پانی بن گئی. اب تم کو برف کہاں؟ بھائی برف یہ پانی ہی تو برف ہے. برف کی سل پگھل کر پانی بن گئی. پانی کو تم نے ابالا، وہ بھاپ بن گئی. اب تم کو پانی کہاں گیا؟ بھائی پانی ہی ہے. یہ وہ جو بھاپ ہے وہ پانی بھی ہے، وہ بھاپ ہی برف بھی ہے. اسی طرح خدا نے خود ہی اپنے آپ کو اس کائنات کی شکل میں ظاہر کر دیا. اب اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلا. اس کا مطلب ہے ہر شے خدا ہے، خدائی میں شریک ہے. تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. پینتھیزم، پین کہتے ہیں ہر شے. پینتھیزم، ہر شے کے بارے میں یہ ماننا کہ وہ در حقیقت خدا ہی کا ظہور ہے، خدا ہی کی ہستی کا حصہ ہے. یہ بدترین شرک ہے. ایک اور تصور ان مذہبیانہ جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ان میں آیا، گاڈ انکارنیٹ. اللہ یا خدا کسی انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے.
یہ جو اوتار کا عقیدہ ہے، اوتار یہ کیا ہے؟ خدا نے اس کائنات میں کسی انسان کی شکل میں ظہور کر لیا. رام چندر جی اوتار ہیں ان کے کہنے کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، وہ اوتار ہیں. خدا نے ان کی شکل اختیار کر لی اور دنیا میں آ گئے. ان کے ہاں اوتار کا عقیدہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ہندوؤں میں بڑے بڑے وسیع پیمانے پر 9 10 اوتار وہ مانتے ہیں. لیکن یہ کہ بدترین شرک ہے یہ بھی. تو پینتھیزم ایک وسیع پیمانے پر یہ شرک فی الذات کی بدترین صورت ہے. اور گاڈ انکارنیٹ، انکارنیشن، یا یہ کہ کسی انسان میں خدا حلول کر جاتا ہے. حلول و اتحاد ایجا محالست، یہ ناممکن ہے. ذات باری تعالی وراء الورا، وراء الورا ثم وراء الورا. اللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. یہ کائنات بہت پست ہے، بہت پست ہے، بہت پست ہے. ان دونوں کے مابین اس طرح کا کوئی رشتہ قائم کر دینا یہ اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے. میں اگلی نشست میں واضح کروں گا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ امت مسلمہ پر کہ وہ ان دونوں قسم کی شرک فی الذات سے بحیثیت مجموعی تاحال، حالانکہ 1400 برس بیت چکے ہیں، یہ محفوظ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.